باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا وہ ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ اخبار گوشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ جمیع حضرات علماء مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و تسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز نے قرآن مجید برہان رشید سورہ نساء سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آج خطاب ہمارے برادر اکبر خطیب اہل سنت حضرت مولانا ممتاز احمد چشتی صاحب کا تھا۔ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے تو انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ میں اپنی طبیعت کی ناسازی کو بہانہ نہیں بناؤں گا، کیونکہ سرکار کی نعت کے لیے کبھی بھی بندہ بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں جتنی دیر آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کروں گا، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ میں نے ابتدائی 3 سے 4 پروگرام جو اٹینڈ کیے ہیں، پھر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ میں نہیں آ سکا۔ تو جو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت علماء نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بکھیری ہے، تو میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اسی خوشبو میں اپنا ایک پیغام کہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، ہم آج اس پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ کریم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توقعات شاید کچھ اور ہوں، بہرحال میں سبق سنا رہا ہوں، سرکار کا نغمہ سا امتی سمجھ کر میرے چند گزارشات کو آپ اپنی سماعتوں میں جگہ دیجئے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت کے اس حصے کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے سنائے ہوئے سبق کو توجہ سے سنیں گے۔ دوسرا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان اور عدل
اکثر ہم جملہ بولتے ہیں عدل اور احسان. اب عدل کیا ہوتا ہے اور احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ دوسرا جیسا کرے بالکل اسی طرح کا اس کے ساتھ کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے جتنی اس کے ساتھ اتنی ہی نیکی کرنا، یہ ہے عدل. ایک ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے تو آپ اس کی نیکی کی ہوئی جتنی ہے اس سے بڑھ کر آپ دوسرے سے نیکی کریں، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ بھی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. ذرا رب کا اس جملے کا پیار دیکھیں. اب کیا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو محنت، جو محبت، جو شفقت، جو پیار تیرے میری ماں نے، تیرے میرے باپ نے، تیرے میرے ساتھ کیا ہے، کیا ہم اس کا عشر عشیر بھی ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے برابر کا بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے برابر کرو گے تو وہ تو عدل ہو جائے گا، تم نے اس سے بڑھ کر کرنا ہے. والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو اتنی نہیں کہ جتنی انہوں نے تیرے ساتھ کی ہے. ایک شخص حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہاں پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے. تو اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتا ہوں، اتنی بہت. اس نے طویل فہرست بتائی. تو بتائیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ اب جو کہ میری ماں بیمار ہے اور وہ اٹھ کر خود اپنی طہارت کے لیے واش روم تک نہیں جا سکتی ہے، تو میں اپنی ماں کی صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کرتا ہوں. بڑی خدمت ہے یہ. میری ماں بوڑھی ہے، فالج زدہ ہے، خود پانسا نہیں پلٹ سکتی ہے، میں اس کی کروٹ بدلتا ہوں. میری ماں خود کھانا نہیں کھا سکتی یا پانی نہیں پی سکتی ہے، میں خدمت کرتا ہوں. تو کیا حضرت عمر میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. عرض کی کیسے؟ آپ نے فرمایا تیری خدمت کرنے میں اور ماں کی شفقت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تو چھوٹا تھا تو جس محبت سے تجھے ماں کھلاتی تھی نا، تو نوالا نہیں کھاتا تھا، تو ماں بڑی کوشش کے بعد جب تو ایک دو نوالے کھا لیتا تھا تو تیری ماں اس کے بعد رب کا شکر ادا کر کے یہ کہتی تھی مولا میرے پتر دی حیاتی ہو رہی، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرمانا. اب آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تو تیرے لیے جب تو اس طرح کی کسی بھی مسئلے میں ہوتا تھا تو وہ تو پھر ساتھ تیرے لیے دعا بھی کرتی تھی، لیکن تو آج کیا کہتا ہے؟ تیری ماں آج بوڑھی ہے تو تو ماں کی خدمت کر کے اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے میرے مالک شاید میں خدمت نہ کر سکوں، میری ماں کو سنبھال لے. کیا جملہ آپ نے سمجھا نہیں ہے؟ فرمایا تیری ماں یہ نہیں کہتی تھی مولا میرے بیٹے کو سنبھال لے، تیری ماں کہتی تھی میرے بیٹے کو زندگی دے، مولا اس کی خیر فرما. تو خدمت کرتا تو ہے لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ بس مولا کی صاحب سنبھال لے. تیری خدمت میں اور ماں کی شفقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم نے عدل نہیں کرنا ہے، برابری نہیں کرنی ہے، تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کر کرنا ہے. آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ چیز آج ہم سبق لے کر جائیں. پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب میں دوسری فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دو کام کرنے ہیں اور دو کام جب تم کر لو تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے کر لیے ہیں تو پھر تمہیں کہیں دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، سند دیتا ہوں کہ تم اس کا جو رزلٹ ہے اس کی ذمہ داری میری ہوگی.
یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا بتاؤ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے؟ آج بزرگ سے بزرگ شخص بھی ہاسپٹل جائے گا، اپنا علاج کروائے گا، میڈیسن لے گا، اپنی کیئر کرے گا، پرہیز کرے گا، احتیاط کرے گا تاکہ اس کی زندگی کے 2-4 دن اور اس کو مل جائے۔ اللہ کے محبوب ہمیں تم میں سے کوئی اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے؟ سبھی صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہاں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، برکت والی ہو۔ فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے؟ آج ہم جب ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہم سے دعا کرواتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں جی کو تجویز دیو جی، کاروبار نہیں ہے جناب، بڑے حالات خراب ہیں، کوئی دعا کرواتے ہیں نماز کے بعد۔ یہی ہوتا ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں، میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، تم نے وہ نسخہ اپنانا ہے، میرا رب تمہارے رزق میں بھی فراوانی پیدا کر دے گا اور میرا مالک تمہاری عمروں میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب نہ تمہیں عمر کم دے گا، نہ میرا رب تمہارے رزق میں بھی برکتی آنے دے گا۔ دوسرا فرمایا دوسرا تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، ان سے ناراضگیاں پیدا نہیں کرنی ہے۔ یہ سرکار کے میلاد کا پیغام آج ہم لے کر جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی تیسرے سے سن کر ہم اپنے خونی رشتوں کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی بات بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بات ہے ہی نہیں، کسی تیسرے سے سن لی تو ہم نے اس پر ناراضگی کو مول لے لیا، اور اگر کوئی غلطی کر بھی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں ناراض نہ کرو، ان سے تعلقات نہ توڑو، ان سے تعلق جوڑو۔ میں مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میرا رب تمہارے رزق میں کبھی کمی۔ آج ہر گھر میں ہر دوسرا بندہ اسی پریشانی میں مبتلا ہے، پیسوں کی دوڑ میں ہے۔ کیا دنیا میں رہنے والے پیر، فقیر، مولوی، عام مزدور، سیاسی جتنے بھی ہیں، ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے خون کے رشتوں کو توڑ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب ہمیں تم رشتے کو جوڑو، تعلقات بناؤ، تو میرا رب تمہیں رزق میں کمی۔ آج جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کم از کم ایک بار رات کو لیٹنے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ کر ضرور لیٹیں کہ بجائے اس کے کہ میں کسی تیسرے سے جا کر نسخہ لوں کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، تو کوئی تیسرا نسخہ کوئی کیوں دے؟ جو نسخہ اللہ کے محبوب دے کر گئے ہیں کیا اس میں کوئی کمی ہوگی؟ تو پھر آج ہم وہی نسخہ اپنائیں گے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت قائم ہو، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ مشکل حالات میں ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، تو آقا میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اس مشکل گھڑی میں جہاں مجھے میرے ماں، باپ، بہن، بھائی، عزیز، اقارب، رشتہ دار، بیٹے، بیٹیاں سب چھوڑ دیں گے، میں اکیلا ہوں گا۔ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جب اپنے سارے چھوڑ جائیں، قیامت کا دن ہو، کوئی کسی کو نہ پہچانتا ہو، لیکن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھیں یہاں بیٹھ کے محبت کا دعویٰ اور نعرہ مارنا یہ بہت آسان سی بات ہے، کیونکہ کیمرے دیکھ رہے ہیں تو میں پتہ نہیں کتنا بڑا عاشق رسول بن جاؤں، لیکن جو سرکار نے ہمیں پیغام دیا ہے اگر ہم وہ اپنا لیں تو ہم یقیناً عاشق رسول ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن ہو تو یا رسول اللہ باقی سارے چھوڑ جائیں، بھاگ جائیں، اپنے اپنے معاملات میں پھنسے الجھے ہوئے ہوں، میں آپ کے ساتھ یوں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا پتہ نہیں میرا اپنا کیا حال ہوگا، فرمایا ایسی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، اگر تم کل بروز محشر قیامت والے دن مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے نا جب کل قیامت قائم ہوگی تو وہ مصطفیٰ کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا۔ آج ہم اگر یتیموں کو پیار سے، شفقت سے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نیکیاں کمانا تو شاید کہ ہم وضو کریں طہارت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے حضور 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، پتہ نہیں کہ اس عمل میں کوئی ریاکاری آ جائے، پتہ نہیں کہ ہمارا وہ عمل درست قرار پائے یا نہ پائے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم، ابو درداء کہتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو نا تو جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تمہیں اتنی، یہ آسان نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بڑی مشکل بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جب دل اس طرف مائل ہو جائے گا تو یقین مانے ہم اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جو اس سے قبل علماء نے خوبصورت گفتگو کی ہے اس گفتگو کا صدقہ اور جو بعد میں ہوگی اس ٹوٹی پھوٹی معروضات کی گفتگو کے الفاظ کو قبول فرما لے۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، بس میں اسی پر آخری بات کروں گا 2-3 اور میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ مساکین کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ۔ مشکاہ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں اور ڈھونڈ کر آپ کو پانا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکار جن راہوں سے گزرتے تھے خوشبو ہی بتا دیتی تھی کہ اللہ کے محبوب ادھر سے ابھی گزرے ہیں، لیکن سرکار کی شریعت کا ہر رنگ ہی انوکھا ہے۔ اگر صرف اسی پر بات رک جاتی تو شاید یہ جو پہلو ہمارے سامنے آئی یہ کبھی بھی نہ آتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو ڈھونڈ کر پانا چاہوں تو کہاں آپ مجھے ملیں گے؟ کوئی اپنا ایڈریس کو ٹھکانہ بتا دیں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں گا، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ میں صفا کے چبوترے پہ بیٹھا ہوں گا، آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں جنت البقیع میں بیٹھا ہوں گا، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں حضرت امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوں گا یا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ ہوں گا۔ آپ نے اپنا ایڈریس اور کوئی نہیں بتایا، فرمایا مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ اچھا آپ میں سے یہ بزرگ میں روز دیکھتا سلامت رکھے بزرگوں کو، میرے نوجوان بھائیوں کو، بچوں کو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سرکار کو ڈھونڈ کر پانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں ہاتھ نہیں کھڑا، نہ سب کا یہ خیال ہے۔ اب چونکہ دیکھیں جو دیوانے آئے ہیں جو سرکار کا عاشق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، تو اب اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا ویسے نہیں کھڑا کرے گا تو جو کھڑا کریں گے وہ عاشق ہو جائیں گے، تو جس نے کی نہیں کیا کیا وہ گستاخ ہو گیا ہے؟ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ویسے آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے بات کر رہا تھا، یعنی بشمول میرے جتنے ہیں ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایڈریس ملے، کوئی ایسا پتہ ملے، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسی سڑک ملے کہ ہم اس پہ چلتے چلتے جا کر اللہ کے محبوب کو پا لیں۔ مقصود یہی ہے نا میلاد شریف کا۔ آئے اللہ کے محبوب نے ہمیں وہ ایڈریس بتایا ہے، فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، اگر تم مصطفیٰ کو پانا چاہتے ہو تو اپنے معاشرے کے غرباء کے پاس چلے، تمہیں وہاں مصطفیٰ مل جائیں گے۔ ابغونی، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے تم پا لوگے فی ضعفائکم، اپنے غریب لوگوں میں، جس سے آج اکثر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے امیر لوگوں کے پاس تم جاؤ گے تو تمہاری عزت کم ہوگی۔ تم اگر مصطفیٰ کو پانا چاہتے ہو تو اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں غرباء کو ان کے پاس جاؤ۔ ایک صحابی حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی سرکار کے پاس اکثر بیٹھا رہتا تھا، دوسرا محض مزدوری کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں۔
تو یا رسول اللہ میں جو کہ کماتا ہوں، گھر کا نظام میں چلاتا ہوں، یہ نکمہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے، یہاں سے اٹھ کو شام گھر چلا جاتا ہے، پکا مولوی بنا ہوا ہے۔ تو یا رسول اللہ سے کہیں نا کہ کچھ یہ کمائے بھی، حالانکہ اللہ کے محبوب نے رزق حلال کمانے کی ہمیں ترغیب دی ہے اور نکمہ رہنے سے منع فرمایا ہے، لیکن حکیم جانتا ہے کہ یہاں پر کون سی میڈیسن کام آئے گی، یہاں پہ کون سی دوائی دی جائے، دم سے کام چل جائے گا، انجیکشن لگایا جائے گا، آپریشن کیا جائے گا، یا کوئی دوائی دی جائے، یا کچھ علاج میں پرہیز بتائی جائے، یہ حکیم کو پتا ہوتا ہے۔ تو سرکار اب اس کے اندر کی بات کو سمجھ کر اس طرح کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرے غلام کہ تم کماتے ہو تو یہ کھاتا ہے اور اس کے بچے کھاتے ہیں، تمہارے بچے کھاتے ہیں؟ فرمایا نا سن لے، جو تو کماتا ہے نا، میرا رب اس غریب کا صدقہ تجھے دیتا ہے۔ اور وہی مشکاہ شریف کے حدیث کا اگلا حصہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سن لو، جو تمہیں رزق ملتا ہے اور جو مشکل کاموں میں اللہ تمہاری مدد کرتا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے نہیں کرتا ہے، ان غرباء کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور میں کل اپنے جمعہ کے خطبہ پر بھی کچھ آراء پیش کر رہا تھا، اور بہت سے تجاویز تھیں، ان میں سے ایک میرے ذہن میں ابھی آ گئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہماری محفل میں الحمدللہ ہر روز لنگر شریف بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ خلوص سے ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک چیز میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے شاید کبھی یہ دیکھا ہو کہ کہیں ہمارے قریب ترین جہاں ہم نے یا کہیں دور بھی کبھی دیکھا ہو کہ کوئی شخص چند مزدور لگا کر کام کروا رہا ہے، ایک ٹھیکیدار نے چند مزدور ہائر کیے، وہ آگے کام کر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے ہیں۔ اب جب وہ دن کا کھانا کھانے کے لیے ریسٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہوٹل پہ جاتے ہیں، روٹیاں لیتے ہیں، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ اس نے چند روٹیاں لی اور ہوٹل والے سے کہنے لگا جی کہ آپ ہمیں صرف ساتھ چٹنی دے دیں۔ ہم غریب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے بس گھر بیٹھا ہے، لیکن یہ مزدور طبقہ جو ہے نا، ان کے اوپر بھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے دھیان کریں، اس نے ہوٹل سے روٹیاں لی، چٹنی لی، تو کیونکہ میرا تھوڑا قریب جاننے والا تھا، میرا اپنا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے وہ، تو کہنے لگا، میں نے پوچھا بیٹا کدھر، تو کہنے لگا جی کہ بس مزدور لگے ہوئے ہیں تو بس دیہڑ گزارنی ہے، اگر ہم اتنا ٹف کھانا کھائیں تو گھر کیا لے کر جائیں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ سجیشن کل آئی تھی، لیکن چونکہ وقت کی قلت تھی میں نہیں پیش کر سکا، جب ہم کھانا تیار کریں، لنگر شریف ہم دیں، خاص کر کے ہم بر ربیع الاول شریف کو بہت اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارا لنگر ہمارا ضائع ہوتا ہے، چونکہ یہاں لنگر شریف ہے، وہاں ہے، پھر آگے تو ہر بندہ چیک کرتا ہے، یہاں چاول پکے ہیں جی ٹھیک نہیں ہے، دونوں والے مارے اور شاپر سائڈ پہ آگے یہ قیمے والے یہ ٹھیک ہے، چلو آگے لے، یہ پلاؤ ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب اپنی غلطیوں کو اگر ہم خود نہیں مانیں گے تو سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ ثواب کی نیت سے ہم کرتے ہیں، لیکن جو کھانے والا ہوتا ہے پھر وہ اس کو اس ثواب کی نیت سے کھاتا نہیں ہے، وہ اس میں نخرے کرتا ہے، بجائے ہم اب اس کے یہ والا خرچہ ہم اگر ایک دن اپنے قریب ترین دیکھیں کہ 5-7 مزدور کام کر رہے ہیں، اگر ہم گھر میں ہی اچھی چیز پکا کر ہم جا کر ان مزدوروں کو دے آئیں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس دل سے وہ آپ کو دعا دیں گے نا، اس دعا کا صلہ آپ کو بہت جلد ملے گا، اور نظر آپ کو آئے گا کہ کسی نے ہمیں دعا دی ہے۔ نیکی کمانا مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ میری بات شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کبھی ہم یہ کوشش کریں نا کہ اس مزدور کو، پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، ایک وہ مزدور ہے کہ جو صبح اپنے گھر سے نکلا، ہاتھ میں کدال بیلچا کے اٹھا کر وہ بیچ چوک میں بیٹھا ہے، دن آدھا گزر گیا ہے، شام قریب آ رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ 2 پاؤں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی، کبھی ہم کسی ہوٹل سے 2 روٹیاں پکڑ کر اس غریب کو کہ جو بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ میں 4 پیسے کماؤں گا، چلو اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اگر وہ اپنے بچوں کے پیٹ کا وہ سبب اس کو نہ مل سکا، کم از کم اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو بیچ چوراہے میں ہم اس کو 2 روٹیاں اور سالن دے کر ہم اس کا دل خوش کر لینا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے بندے کو خوش کیا اس نے اپنے،
یہ میلاد شریف کا میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کمزوروں کا، غریبوں کا، مستحقین کا تم نے ان پر احسان کرنا ہے. حضرت گرامی، میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا. اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء کہلاتے ہیں. شاید آپ سوچتے ہو کہ ہم نے سوچا تھا مولوی پتہ نہیں تقریر کر کے ڈھلی دا. تو میں چونکہ ایک تو طبیعت بھی اس طرح کی نہیں تھی کہ میں کوئی کر سکتا، اور دوسرا میرا ذہن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی وہ تقریر کروں کہ مجھے آپ کہیں وہ فن خان خطیب ہے، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں. مقصود کیا ہے کہ ہم 4 باتیں سیکھ کر یہاں سے اٹھے. فن خطابت یا جوش خطابت دکھانا مقصود نہیں ہے. مقصود سرکار کا پیغام، سرکار کا دین، سرکار کا شریعت پہنچانا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. سورۃ الذاریات 27 پارے میں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا، وہ والی پوری آیات اس کا پس منظر بیان کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے پاس مہمان نہیں آیا. آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے اپنے ساتھ مہمان کو بٹھا کر کھلایا کرتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا کھائیں. آپ جب کھانا کھاتے تھے تو مہمان ساتھ ہوتا. ایک دن ایک شخص آپ کو ڈھونڈ کر کہیں سے دور جا کر ملا، اس کو لائے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانے لگے. آپ نے اس کے سامنے جب کھانا رکھا تو وہ جس کو آپ پکڑ کر لائے تھے وہ اللہ کو ماننے والا نہیں، غیر مسلم تھا. آپ نے اسے کہا جی اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کر دو. اس نے کہا کون سا اللہ؟ میں تو نہیں پہچانتا ہوں کون اللہ ہے. آپ نے اس کو بتایا کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو کہنے لگا میں نہیں مانتا اللہ کو. وہ کون ہے؟ آپ نے رب کی محبت میں، جو رب کوئی نہیں جانتا ہے میں اس سے کیا نیکی کروں، آپ نے اس سے کھانا ہٹا لیا اور فرمایا جا پھر تجھے کھانا بھی، اگر تو رب کوئی نہیں مانتا ہے تو کھانا کیوں تجھے دوں میں. جب وہ چلا گیا تو رب نے وحی بھیجی، ابراہیم تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضرت رب کریم جو تجھے نہیں مانتا تھا تو میں نے اس سے کھانا ہٹا لیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی تھی؟ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عرض کیا رب کریم 100 سال سے اوپر اس کی عمر ہوئی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ 100 سال سے مجھے نہیں مانتا ہے، جا کے اس سے پوچھنا میں نے ایک دن بھی کھانا بند کیا ہے. ابراہیم مجھے وہ 100 سال سے زائد عمر گزر گئی ہے نہیں مان رہا ہے، تو کیا میں نے اس کا ایک دن کا بھی کھانا بند کیا ہے؟ میں تو اس کو ہر ٹائم دیتا ہوں، تیرے پاس ایک وقت کے لیے آیا تو نے اس کا کھانا بند کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دوڑے اس شخص کے پیچھے، پیغمبر ہو کر ڈھونڈ کر اس کو لایا. جب واپس آئے کھانا سامنے رکھا، آپ نے کہا اب کھانا کھا لو. اس نے کہا ابھی اٹھا لیا تھا، پھر ابھی اٹھا لو گے؟ میں تو رب کو نہیں مانتا ہوں. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے کھا لو، بے شک تو نہ مان لیکن کھانا تھا. اس نے کہا یہ تبدیلی کیسے آئی ہے، یہ چینجنگ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ جس رب کا میں پیغمبر ہوں نا اسی نے مجھے کہا ہے کہ جس کو تو نے ایک ٹائم کا کھانا آگے سے ہٹا دیا اس لیے کہ وہ رب کو نہیں مانتا ہے، وہ تو آپ پیدائش سے لے کر اب تک مجھے نہیں مانتا ہے، میں نے کبھی بند نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا ابراہیم پھر کھانا بھی بعد میں کھائیں گے، جو رب اتنا کریم ہے پہلے اس رب کا کلمہ پڑھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا. کبھی ہم کوئی ایسی نیکی تو کر کے دیکھیں نا. ڈنڈے سے کسی کو منوانا اور ہوتا ہے اور اپنے کردار سے کسی کو منوانا اور ہوتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح ایک مہمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. 2 باتیں اور کر دوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ مدینہ شریف سرکار کی مسجد کے ساتھ ایک گلی گزرتی تھی اور اس گلی سے یہودی کا ایک جوان غلام وہ ہر روز وہاں سے گزرتا اور جنگل میں جاتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اپنے مالک کے گھر چھوڑتا، چولہا جلتا، اس سے کھانا تیار ہوتا. جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے کہ وہ نوجوان اس گلی سے گزرتا ہوا نظر نہیں آیا. تھا کون؟ یہودی کا غلام. اور یہودیوں نے جو سرکار کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا تو سبھی کو معلوم تھا. اب جب چند دن گزرے تو سرکار نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا بلال وہ نوجوان یہاں سے گزرا کرتا تھا اکثر وہ نظر نہیں آتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کون سا؟ سرکار نے تھوڑی سا اس کو انڈیکیٹ کیا کہ وہ فلاں 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 اس طرح کا. آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ فلاں گلی میں رہتا ہے.
فلاں جگہ پر اس کا مکان ہے. آپ دوڑتے گئے جا کر اس کا پتہ کیا تو اس یہودی مالک نے کہا کہ وہ چند دنوں سے بیمار ہے اور وہ سامنے لیٹا ہوا ہے. آپ واپس آیا کہ سرکار کو اطلاع دی. اللہ کے محبوب نے اپنے دونوں صحابہ ابو بکر اور عمر کو بھی بلایا, ساتھ بلال حبشی کو بھی لیا. یہ 4 ذاتیں, ایک رب کے محبوب, 3 رب کے محبوب کے محبوب, یہ 4 ذاتیں جا کہاں رہی ہیں؟ یہودی کے نوکر کے پاس. آج کوئی امیر شخص بیمار ہو جائے تو ہم ہاتھ میں کوئی 2-4 چیزیں, ایٹم, فروٹ, کولڈ ڈرنکس یا کوئی چیز لے کر جائیں گے, اور اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے تو شاید ہم اس سے فون کر کے بھی نہ پوچھیں, پتہ نہیں پیسے ہی نہ مانگ لیں. عمر بھائی, سرکار اپنے 3 صحابہ سمیت اس کے گھر چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, سامنے سے پھر وہ یہودی مالک آیا. آپ نے کہا ہم تم سے ملنے تو نہیں آئے, ہم اس بیمار کو دیکھنے آئے ہیں. اب حضرت بلال حبشی کہتے جب ہم دروازے سے اندر ہوئے نا تو وہ اپنے مکان میں تھا, تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جھگی ہے نا جس کے آگے کپڑا لٹک رہا ہے, وہ اس جھگی میں لیٹا ہوا ہے. جناب بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے محبوب آگے آگے, پیچھے ابو بکر, اس کے پیچھے عمر, اس کے پیچھے میں. جب وہاں پہنچے سرکار نے وہ کپڑا ہٹایا نا, جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا, دیکھا کہ وہ یہودی کا غلام نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے, ریت کے اوپر وہ بلک رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. بخار سے اس کا اپنا ہوش ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نا برف سے ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ید اللہ والا ہاتھ جب اس کی پیشانی پہ رکھا نا تو جناب بلال کہتے ہیں جب سرکار کا ہاتھ اس کے ماتھے پہ آیا نا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت آئی. اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے آئے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے, تو ہر روز ہماری گلی سے گزرا کرتا تھا نا, آج چند دن ہو گئے تو ہماری گلی سے نہیں گزرا ہے. تو میں نے کہا میں ذرا پتہ کر کے ہوں کیا وجہ ہے ہماری گلی سے وہ کیوں نہیں گزرا ہے. جب سرکار کے جملے تھے تو جناب بلال کہنے لگے اس نے مگرمچھ کے موٹے آنسو ہوتے ہیں نا, موٹے موٹے آنسو گرائے. اس نے گرانے کے بعد کہنے لگا اے محمد جو دوت کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, میں تو سمجھ گیا ہوں کہ محمد اس جگ میں بھی سہارا ہے, محمد اس جگ میں بھی سہارا ہے. یا رسول اللہ میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی گلی سے گزرنے والوں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ اپنی ذات پر درود پڑھنے والوں کا کتنا خیال کرتا ہے. اب غلام یہودی کا ہے, کہنے کا سرکار مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس جگ کا سہارا بھی محمد ہے, اس دنیا کا سہارا بھی محمد ہے. یا رسول اللہ آپ تشریف اب لائے ہیں تو خالی ہاتھ نہ مجھے چھوڑیے, مجھے اپنا غلام بنا لیجئے, مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجئے. ہم کبھی کوئی ایسا انداز اپنا تو دیکھیں. میں مہمان کی بات کرتے کرتے تو نکل آیا ہوں. ایک صحابیہ تھی, یہی آخری بات ہے جی, میں ویسے آخری کرتے کرتے 3 باتیں کر گیا ہوں. ایک صحابیہ تھی نا, اب ہمارے ہاں مہمان کا رواج تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. مہمان صبح آ جائے تو اگر وہ 3-4 گھنٹے بیٹھے نا تو میزبان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. کبھی وہ موبائل کو اٹھا کر باہر, کبھی کسی کو, کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو میسیجز کرتے ہیں یار کال کر, بندہ جان نہیں چھوڑ رہا, میں کہہ رہا اٹھا اس کو. کیا حقیقت ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہوں. 2-4 گھنٹے اگر ہمارا کوئی مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور مہمان وہ ہوتا ہے, مہمان ڈیفینیشن ہم یہ نہیں کہ جس کو ہم انوائٹ کریں تو وہ مہمان ہوتا ہے. مہمان وہ ہوتا ہے جو بائی دا وے گزرتے ہوئے تمہارے گھر میں کچھ وقت کے لیے سٹے کرے. جس کو ہم بلا کر لاتے ہیں وہ تو ہماری شوق سے آیا ہوتا ہے نا, جو بائی دا وے گزرتے ہوئے ہمارے گھر میں آ جائے. اب اس کے بارے میں کتنا ہم خیال کریں گے. ایک صحابیہ تھی, ان کے جو شوہر تھے نا وہ بڑے مہمان نواز تھے. جب بھی وہ نماز کے لیے جاتے تو اپنے کسی دوست کو گھر میں بلا لاتے کہ چلے ہم کھانا کٹھا کھائیں گے, چائے کٹھے پیئیں گے. ہر روز کا یہ معمول تھا. تو ایک دن اس عورت نے, اس صحابیہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر اکثر مہمانوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں, مجھے اس سے گلہ نہیں ہے, مہمان اللہ کی رحمت ہے,
لیکن یا رسول اللہ آپ ان کو تھوڑا سا ایڈریس کریں، تھوڑا سا ان کو سمجھائیں کہ وہ کم از کم ہر روز اتنے مہمان لے کر نہ آئیں. میں خاتون خانہ ہوں، مجھے گھر کے بھی کچھ کام کار کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، مجھے کچھ آرام کے لیے وقت بھی درکار ہے. یہ میرے مسائل ہیں. آپ اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو سمجھا دیں کہ وہ مہمانوں کو لائیں لیکن ایک آدھ دن چھوڑ کر لایا کریں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے محبوب اس خاتون خانہ کی طرفداری کرتے اور اپنے اس صحابی کو سمجھا دیتے. ہونا بھی چاہیے تھا، ہم یہ سمجھے. لیکن اللہ کے محبوب نے اس شخص کے ہاتھ جواب کیا دیا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو تمہارے خاوند سے بات کر لوں گا. اب جب شام آئی نا، وہ نماز کے لیے حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے غلام آج گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو کہ آج ہمارے مہمان وہ بنیں گے جو کبھی عرش کے مہمان بنے تھے، جو کبھی سدرہ کے مہمان بنے تھے، جو لامکاں کے مہمان بنے تھے. وہ بیچاری پہلے کیا آئی ہے، مہمان زیادہ آتے ہیں، مجھے گھر کے کام کاج میں پرابلم ہوتی ہے. اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ میں مہمان آؤں گا. اب جب یہ بات سنی تو دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گئی، اہتمام کیا جو ہو سکتا تھا. اب جب سرکار نے کھانا کھا لیا نا، میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. آپ جب واپس چلنے لگے نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اپنے صحابیہ سے، کہ تم میرے ساتھ دروازے تک آؤ اور جب میں چلوں گا جہاں تک تم مجھے دیکھ سکتی ہو تم نے مجھے نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف میرے پاؤں پر دیکھنا ہے. جب میں پاؤں اٹھاؤں گا تم نے میرے پاؤں کی طرف دیکھنا ہے. اب جب سرکار اس کے گھر سے نکلے، سرکار گزرنے لگے، سرکار کا پاؤں 1 قدم اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا. چند قدم اٹھانے کے بعد سرکار رک کر واپس اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے پوچھا کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو میں نے دیکھا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ قدم اٹھا رہے تھے نا تو آپ کے قدم کے ساتھ بچھو، سانپ، کیڑے، حشرات الارض، یہ خوفناک چیزیں میں آپ کے ساتھ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی دیکھ رہی تھی. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میں آیا تھا تو ساتھ لے کر آیا تھا، جب میں آیا تھا تو یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو میں لے کر آیا تھا. عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا بس یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب مہمان آتا ہے تو میزبان کے گھر میں رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب مہمان جاتا ہے تو گھر سے وہ پریشانیاں جو تمہیں ان سانپ، بچھو، کیڑوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں نا، وہ تمہارے گھر سے تمہاری پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. لہذا مہمان سے پریشان نہ ہوا کرے. فرمایا وابن السبیل، ایسے لوگوں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، ان کا احسان کرنا ہے. آگے ابھی اس آیت کا مزید حصہ باقی ہے، وقت اتنا بھی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کروں. جو بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہے، جہاں غلطی ہوئی ہے اللہ کریم اس کی معافی عطا فرمائے، اور جتنی بھی قابل عمل باتیں ہیں اللہ کریم محبوب کے میلاد کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب آج رات کو آپ لیٹے نا تو کم از کم اتنی بات اپنے آپ سے پوچھ لینا اور رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرنا کہ کتنے دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں، اللہ کریم کیا تو نے ہمارا یہ جانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا ہے؟ کوئی اس کا اشارہ بھی مل سکتا ہے آپ کو؟ تو اللہ سے مشورہ کرے نا آج کہ ہم اتنے دنوں سے جا رہے ہیں، تو اس کا حل اگر ہماری یہ عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے اس کا حل کو مشورے کی شکل میں، استخارہ کی شکل میں پوچھیں. اللہ کریم ہم سب کے لیے دین دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے. جتنے احباب نے یہ اہتمام کیا ہے، جس طرح سے دوست تشریف لاتے ہیں، یقیناً وہ اپنی قبر کا سامان کر رہے ہیں. کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ محفل کرنے والوں کا، نہ محفل میں آنے والوں کا، نہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کا. یہ سارے کا سارا پروگرام اپنی قبر کو سدھارنے کے لیے ہے. بس یہی دعا کریں کہ میرے یہاں پر آنا آپ قبول کریں یا نہ کریں. بھائی گلباز کا محفل سجانا ہم یا آپ قبول کریں، یا آپ کا یہاں آنا ہم قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جس کے لیے آئے ہیں وہ مالک قبول فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
پتلے پتلے گولے قدس کی پتیاں پتلے پتلے گولے قدس کی پتیاں قدس کی پتیاں پتلے پتلے گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں السلام ہے سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ حضرت علامہ قاری محمد عرفان قادری صاحب آگے تشریف لائیں، دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آجائیں تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ اس محفل کے اندر تعاون کیا، جو لوگ آئے، جن لوگوں نے لنگر میں حصہ ڈالا، دیگر معاملات میں حصہ شامل کیا، اللہ تعالیٰ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام کے لیے جناب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين اپنے حبیب کی صدقے سے الہ العالمین تدارس کا انتخاب جو اس میں حکومت کر گیا الہ العالمین جو کیا گیا سب اسباب تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ازواج مطہرات آپ کے والدین کریمین اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام علماء اعظم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات دنیا فانی سے چل بسے ہیں سب کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں سب کی بخشش مغفرت فرما حاضرین مجلس کے ہمارے جتنے بھی عزیز و اپنے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما یا اللہ اس محفل کے اندر موجود الہ العالمین ہر ایک کوئی نہ کوئی تمنا لے کر آیا ہوگا اپنے حبیب کے صدقے سے الہ العالمین محفل میلاد کے صدقے سے سب کی نیک دلی تمناؤں کو نیک دلی حاجات کو پورا فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا کاملہ عطا فرما الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما الہ العالمین ان کے پاکستان کی خیر فرما الہ العالمین اسے اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ فرما الہ العالمین تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرما تمام مسلمانوں کو ایک پیغام کلمہ ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین دین اسلام پہ ہمیں قائم رکھ الہ العالمین دین اسلام پہ ہمیں موت عطا فرما الہ العالمین مرتے وقت کلمہ شریف نصیب فرما الہ العالمین مرن تو پہلے گنبد خضرا کعبہ کے با ادب بار دیگر حاضری نصیب فرما الہی باقی بنی فاطمہ کے بر کول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستت امان آل رسول الہی گرمی معاشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و عرشہ و زینت فرشہ محمد